أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ میں مہجبین دارالارقم آن لائن اکیڈمی سے ایک اسٹوڈنٹ گریجویٹ اور ایک ٹیم لیڈر آپ سب کا رمضان کی اس بابرکت محفل میں تہہ دل سے ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am married, a homemaker, having 4 kids. الحمدللہ، اللہ مبارک۔ میرا سفر دارالارقم کے ساتھ 2016 سے شروع ہوا۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا اس علم کا سفر دارالارقم کے ذریعے کنٹینیو کرنے کا۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں رمضان کی اس بابرکت مہینے میں آپ سب کے سامنے دین کی کچھ باتیں پیش کروں۔ آپ سب کا تہہ دل سے جزاک اللہ خیر کثیرن، آپ یہاں اس بابرکت محفل میں آئے۔ اللہ آپ کا آنا اس محفل میں قبول فرمائے، آمین۔ دارالارقم آن لائن اکیڈمی ایک ایسا بہترین پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ ایک بہترین شخصیت کے مالک ہو سکتے ہیں بإذن اللہ، انشاءاللہ، اور اپنا تعلق اللہ کی کتاب قرآن سے جوڑ کے اس کی تفاسیر پڑھ کر، سمجھ کر اور قرآن کی احکامات پر عمل کر کر اپنی زندگی استقامت سے گزار سکتے ہیں۔ الحمدللہ، آفٹر جوائننگ دارالارقم آئی گین مائی سیلف کانفیڈینس۔ کئی حد تک میری اسپیکنگ سکلز بھی بہت امپروو ہوئی ہیں۔ جیسا کہ میں ایک تعلیم القرآن اسٹوڈنٹ ہوں، الحمدللہ آئی ہیو کمپلیٹڈ جز 13۔ اس سے مجھے قرآن کو اچھے بہترین طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت آئی اور قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت آئی، الحمدللہ۔ سسٹرز، آپ میں سے جو دارالارقم سے نہیں ہیں، پلیز گو تھرو our website. It will be sent in chat box. Important announcement: there will be quiz posted at the end of this session. If there is any queries about Darul Arqam, please visit our website. It will be posted in chat box. During this session, everyone will be put on mute. But if you have any queries, questions, or doubts, at the end of this session, you will give chance. You can raise hand. I'll unmute you and you can clear your doubts. تہہ دل سے جزاک اللہ خیر کثیرن استاذہ فائزہ اعجاز MA BEd ہے۔ ان کی کنیت سارہ ہے اور یہ بیچلر ان الٹرنیٹیو میڈیسن ہے اور سرٹیفائڈ حجامہ تھراپسٹ ہے، ہربلسٹ ہے، طب نبوی پریکٹیشنر ہے اور کرنٹلی جو ہے ٹریڈیشنل میڈیسنز پہ ورک کر رہے ہیں، اور جو ہے تفسیر تعلیم القرآن جو ہے مور دین 17 ایئرس سے پڑھا رہے ہیں، اور یہ فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف دارالارقم آن لائن اکیڈمی ہے۔ استاذہ فائزہ اعجاز کا تہہ دل سے جزاک اللہ خیر کثیرن، جس نے یہ بہترین پلیٹ فارم بنایا دارالارقم، اور اس کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ اللہ استاذہ سے راضی ہو جائے اور ان کو اور ان کے اہل و عیال کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے، آمین۔ آج میرا ٹاپک ہے صراط المستقیم۔ صراط المستقیم، سورہ فاتحہ، آیت نمبر 5 to 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا جس پر انعام کیا تو نے، اور ان لوگوں کا نہیں جس پر تیرا غضب ہوا۔ صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ سب سے پہلے صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ جو ہم کو قرآن اور سنت کے ذریعے ملتا ہے۔ یہ ایک واضح سیدھا راستہ ہے جو ہم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی دلیل دیتے ہیں قرآن میں، کہہ دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی رہنمائی دی ہے جو مضبوط دین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود اس سیدھے راستے کی قرآن میں دلیل دے رہے ہیں آیت کے ذریعے کہ یہ ایک ہی واضح سیدھا راستہ ہے جو صراط المستقیم ہے۔ سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے تھے اور آپ اپنے ہاتھ میں ایک سٹک لی اور زمین کے اوپر ایک اسٹریٹ لائن ماری اور آزو اور بازو دو اور لکیریں کھینچی اور فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ بیچ کی جو لکیر کھینچی ہے سیدھی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ صراط المستقیم ہے، اس پر تم چلنا، اور اس کے آزک بازک یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ جو میں نے لکیر کھینچی یہ شیطان بیٹھے ہوئے ہے۔
جو لوگوں کو گمراہی کے طرف اور جہنم کے طرف بلا رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یعنی کہ ایٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے، لہٰذا آپ ہمیں پھر دہرائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، سورہ انعام آیت نمبر 153، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ راستے تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگاری ہو جاؤ، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی راستہ ہے جو صراط المستقیم ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے، ہمیں اس پر چلتے جانا ہے، کہیں رکنا نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں رک گئے تو ہم شیطان کے بھٹکاوے میں آ جائیں گے اور ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم ہر نماز میں، چاہے فرض ہو یا نفل، ہدایت کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے، جیسے انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، صدیقین، شہداء، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یہود جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے وہ نصارہ۔ اللہ کا جن پر غضب ہوا سے مراد جو ہے یہود ہے، جو گمراہ ہو گئے اس سے مراد جو ہے نصارہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے ٹائم پر جو کتابیں نازل کی تھی، جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر، اور زبور داؤد علیہ السلام کے ٹائم پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر، اور جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تھی، ان کے آخری نبی ہونے کا ذکر تھا، ان کی صفات جو ہے بیان تھی، ان کی کتابوں میں آلریڈی یہ سب مینشن ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے جھٹلائے اور حق کا انکار کیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا انکار کیے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے آئے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے، جیسے کہ زیادہ تر انبیاء کرام جو ہے بنی اسرائیل سے آئے، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم جو ہے بنی اسرائیل سے آئے، اسی لیے انہوں نے حق کا انکار کر دیا اور اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دی، اپنا جو ہے من گھڑت دین بنا لیا اور حق کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ نے ان پر اپنا غضب بھیجا اور وہ ہلاک ہو گئے اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے ہلاکت اور گمراہی سے، اللہ تعالیٰ کی۔ اور نیکسٹ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور ان میں سے صرف ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، یہ فرقہ جو قرآن اور سنت والا فرقہ، یعنی جو قرآن اور سنت کو فالو کرنے والا فرقہ ہی جنت میں جائے گا، یعنی جو قرآن سے دور ہو جائے گا وہ صراط المستقیم سے دور ہو جائے گا۔ آج ہم بھی ہماری امت کو کئی فرقوں میں بٹی ہوئی دیکھتے ہیں، کچھ فرقے ایسے ہیں جو غیر اللہ کے قبروں پر جاتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام پر چڑھاوے، منت، نیاز، قربانیاں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہے، اور وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس کی دلیل ہم کو قرآن اور سنت سے نہیں ملتی ہے، اور یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ کچھ فرقے ایسے ہیں جن کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اور جو عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، عیدین کے خطبہ اور نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، جبکہ حدیث صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنہ کو مسجد سے جانے سے مت روکو، اور حدیث صحیح بخاری ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو ان کے مسجد کے حصے سے نہ روکو اگر وہ تم سے اجازت لیں، یعنی کہ عورتوں کو جو ہے مسجد سے روکنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کچھ فرقے ایسے ہیں جن میں لوگ رسول کو اللہ کا ولی بنا لیے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ رسول ان کی بخشش کریں گے، اور وہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا بھی نہیں مانگتے، رسول کا وسیلہ لگا کر دعا مانگتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، یہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ کچھ فرقے دین کے نام پر مسجدوں میں ناچنا، جھومنا، ہنسی مذاق دین کا حصہ سمجھتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے، اور یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ کچھ فرقے ایسے ہیں جو رہبانیت اختیار کر لیے ہیں، رہبانیت معنی جو دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو حقوق العباد سے روکتے ہیں،
اور سوچتے ہیں کہ ہم کو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور صرف اس کو راضی کرنا ہے، اور یہی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے، اور یہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نکاح کرتا ہوں، میں رات میں سوتا ہوں اور رات میں قیام بھی کرتا ہوں۔ کچھ فرقے ایسے ہیں جو دین میں ایسے اعمال کرتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت با دال عین سے ہے، یعنی بدی بدی جو ہے اللہ کا نام ہے، بدی یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ دین میں کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، وہ بدعت ہے۔ بدعت صرف دین کے معاملے میں ہی آئے گی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین کا حصہ نہیں ہے، اسے اللہ نے ریجیکٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ ہم کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ کچھ فرقے امت میں ایسے ہیں جو قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے۔ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور آپ کی بتائی ہوئی سنتوں کو نہیں مانتے، وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، اور جس نے سنت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ کا راستہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ دارالارقم ایک ایسا بہترین پلیٹ فارم ہے جو ہم کو قرآن اور سنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ استاذہ کا تہی دل سے جزاک اللہ خیر کثیرن، جس نے تعلیم القرآن اور تفسیر القرآن جیسے کورس لائے ہمارے لیے، اور قرآن اور سنت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہم سب کی۔ اور دارالارقم میں تعلیم القرآن اور تفسیر القرآن ایسے کورس ہے جو ہم کو ہمارے رب کی کتاب سے جوڑتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا کورس کے بارے میں جو ہے لنک آپ کو چیٹ باکس میں بھیج دیا جائے گا۔ استاذہ جو ہے تعلیم القرآن اور تفسیر القرآن کورس کے ساتھ ساتھ جو ہے فقہ اور بیان الحدیث بھی لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہو، ہم دین سے زیادہ جوڑے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے استاذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دارالارقم کی جو ہے یوٹیوب چینل بھی ہے دارالارقم کا، جس کو آپ گو تھرو کریے اور لائک شیئر اور سبسکرائب کریے۔ اس پہ بہت سارے کورسز ہے، بہت سارے فری کورسز بھی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نیو ہیں تو پلیز فل دا فارم given in the chat box. Coming back to my topic، کچھ ایسے فرقے ہیں جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں لیکن وہ اپنے فرقے میں ایک نئی کتاب بنا لیے ہیں اور اس کو دین کا حصہ مانتے ہیں۔ یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ، جو صحیح راستے پر نہیں ہے۔ کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی سفارش ان کے پیر، مرشد، ولی کریں گے اور وہ ان کی سفارش سے جنت میں جائیں گے، جس کی دلیل ہم کو قرآن سے اور سنت سے نہیں ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جو فالو کیے گئے، یعنی کہ قیامت کے دن وہ لوگ بیزار ہوں گے جن کو لوگ فالو کرتے تھے دنیا میں، جیسے پیر، مرشد، ولی۔ اور کچھ فرقے ایسے ہیں جو کھانے کو سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا، کونڈے کرنا، گیارہویں کا منانا، لوگوں کو کھانا کھلانا دین کا حصہ سمجھتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں، اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم انہیں ضرور غافر پانی پلاتے۔ غافر پانی سے مراد دنیا کی نعمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو دنیا کی نعمتیں دیتے۔ حدیث ابن حبان سے روایت ہے، بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد ہرگز تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور ہلاک نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو شخص قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے اور سنت کی اتباع کر لے تو وہ کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کے بتائے ہوئے اور ہمارے معاملات جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کر لیں تو ہمارا تعلق اللہ سے اور اس کی کتاب سے بہت حد تک بہتر ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نیت صاف رکھیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کی رکھیں
اور کوشش کریں تو ہی ہم صراط المستقیم پر چلیں گے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ ہم کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے اور مخلوق پر واجب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے یعنی اے اللہ دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ جو ہم ہمارے 5 وقتہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہدایت کے بغیر سب چیز بیکار ہے، مال، اولاد اور دنیا کی زندگی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ہدایت کی تعلیم حاصل کریں جو ہم کو قرآن اور سنت سے ملتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم صراط المستقیم پر ہے یا نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو اپنے نمازوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نمازوں کی کوالٹی کیا ہے، ہمارے نمازیں کس درجے کی ہیں، ہم کس نیت کس جذبے سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور اس نماز کو ہم کون سا درجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم نمازوں کو ٹال کر قضا کر کے پڑھتے ہیں، اگر ہم فجر کے ٹائم پر نہیں اٹھتے ہیں اور قضا کرتے ہیں نماز کو، یا تو ہم جو نماز کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، اس کا مطلب ہم صحیح راستے پر نہیں ہے، صراط المستقیم پر نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے۔ کیا ہم ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور دوسروں کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ اور دوسروں کو پہنچانے اللہ نے جو نعمت دی ہے ہم کو قرآن، اس کو پڑھ کر ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور اس کو سب تک پہنچانے میں ہم کیا محنت کرتے ہیں، ہمارے کتنے ایفرٹس لگاتے ہیں۔ کیا ہم قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جس میں صلہ رحمی، حقوق العباد، صدقات دینا، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا، سود سے بچنا، زکوٰۃ دینا، وراثت، نکاح، طلاق کے احکامات، یہ سب آتے ہیں۔ کیا ہم ان احکامات پر جو ہے کیا ہم اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے معاملات اللہ کے بتائے ہوئے اس احکامات کے مطابق کرتے ہیں؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارا محاسبہ کریں اور ہم اپنا تعلق اللہ سے بہتر کریں، اللہ کی کتاب سے جڑ کر۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے کئی حد تک بہتر ہو جائے گا، اور تو ہی ہم صراط المستقیم پر چلیں گے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہمیشہ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا رہتی تھی کہ اللہم جلسا صالحا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری یہ دعا مجھ کو دارالارقم سے جوڑ کر قبول فرمائی ہے، الحمدللہ، اور پیاری استاذہ سے جوڑ کر قبول فرمائی ہے، الحمدللہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 کا ٹرانسلیشن۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کس طرح بیان کیا اللہ نے ایک مثال بات کی پاکیزہ، مانند درخت کی ہے پاکیزہ، جڑ اس کی مضبوط ہے اور شاخیں اس کی آسمان میں ہے۔ اس آیت کی ایکسپلینیشن ہمیں صحیح بخاری کی حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشتبہ ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ جاڑوں میں نہ گرمی، جو اپنے پھل ہر موسم میں لاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن وہ خاموش ہے، تو میں چپ رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ یعنی اس آیت میں پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت سٹرونگ ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، کوئی طوفان اس کو نہیں ہلا سکتا، اس کی برانچز آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اسی طرح پیاری بہنوں جب ایک مسلمان صراط المستقیم پر چلتا ہے تو اس کا دل میں توحید کا کلمہ بس جاتا ہے، تو اس کو اس کے اخلاق کھجور کے درخت کے طرح سٹرونگ ہو جاتے ہیں، کوئی مخالفت اس کو اس کے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ جب وہ قرآن اور سنت اور صراط المستقیم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس جانے کے بعد مل جائے گا۔ اس آیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یہ آیت کی مثال سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں، اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم صراط المستقیم پر ہے یا نہیں، اور ہم اس آیت سے نصیحت پکڑیں۔ پیاری بہنوں، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اگر ہم اپنے آپ کو ایک کھجور کے درخت سے کمپیئر کریں، تو جیسے کھجور کا درخت ایک پاکیزہ درخت ہے،
ویسے ہی ایک مسلمان جو صراط المستقیم پر ہے، جیسے کھجور کا درخت ہمیشہ ایور گرین پھل دینے والا ہے، ویسے ہی ایک مسلمان جو صراط المستقیم پر ہے وہ ہمیشہ قرآن اور سنت کے مطابق نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت سٹرونگ ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کا ایمان سٹرونگ ہے اور وہ صراط المستقیم پر ہے۔ جیسے کھجور کا درخت کی جڑ مضبوط ہے، ویسے ہی ایک مومن کے دل میں توحید کا کلمہ مضبوط ہے۔ جیسے کھجور کا درخت ایور گرین ہے، ویسے ہی ایک مومن جو صراط المستقیم پر ہے اس کے اعمال، اس کے تقوی اور اس کا ایمان ایور گرین ہے۔ جیسے کھجور کا درخت ہر وقت پھل دیتا ہے، ویسے ہی ایک مومن جو صراط المستقیم پر ہے وہ ہر وقت دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت ہر آندھی اور طوفان میں کھڑے ہوتا ہے، ویسے ایک مسلمان جو صراط المستقیم پر ہے وہ ہر عمل میں، چاہے اس کے مخالف ہو جائیں لوگ یا تو وہ دشمنان دین کے سامنے ہو، تو وہ کھڑا رہتا ہے، جمے رہتا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت کے برانچز آسمان تک پھیلے ہوئے ہیں، اگر ایک مومن اس کے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق ہوں تو اس کا اجر اوپر آسمان میں اس کے رب کے پاس جا کر مل جائے گا۔ صحیح، اگر ایک مومن صراط المستقیم پر نہیں ہے اور اس کے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہیں تو وہ اس کی مثال سبحانہ وتعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 26 میں دیتے ہیں۔ آیت کا ٹرانسلیشن: اور مثال کلمہ کے ناپاک مانند درخت کی ہے، ناپاک اکھڑا گیا ہے اوپر سے زمین سے، نہیں اس کے لیے کوئی قرار۔ جو انسان صراط المستقیم پر نہیں ہوتا ہے، اس کے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے اور اس کے دل میں منافقت، شرک ہے، تو اس کے دل میں توحید داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اچھے اعمال بھی کر لے تو اس کے لیے وہ بے فائدہ ہے، فروٹ لیس ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ وہ مانند بے فائدہ کانٹے دار درخت کی طرح ہے، جس میں پھل آئے تو بھی یا تو وہ کڑوے رہتے ہیں یا پھل نہیں آتے، یا پھر کانٹے اس یوز لیس درخت کی جڑ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں کفر اور منافقت اور شرک ہے تو ہم اس کو صراط المستقیم کا راستہ بتا سکتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور ان کو توحید کی دعوت دے سکتے ہیں، جس سے یہ بے فائدہ جھاڑ ایک کھجور کی درخت کی طرح ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک انسان قرآن اور سنت کو فالو کر صراط المستقیم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارا اس بابرکت علم کی محفل میں آنا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استاذہ فائزہ اعجاز اور ان کے اہل و عیال کو اور دارالارقم کی پوری فیملی کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرن، آپ سب کا جو ہے آج سیشن اٹینڈ کرنے کا اللہ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، آمین۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ استاذہ کا بھی بہت بہت جزاک اللہ خیر جس نے مجھے موقع دیا یہاں پر جو ہے اپنی دین کی کچھ بات پیش کروں۔ اللہ استاذہ سے راضی ہو جائے، آمین۔ آپ سب کا بھی جزاک اللہ خیر، سسٹرز جو بیک سٹیج میں ہیلپ کیے، ارشدہ باجی، صباحت، نشاد باجی، بہت بہت جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔